اور مسئلہ یہ ہے کہ منافق اگر نہ ہوتے تو سورہ منافقون نہ آتا. سورہ کا آنا ہی بتا رہا ہے کہ منافق یہی رہتے تھے. منافق مدینہ ہی میں رہتے تھے اور کہیں نہیں تھے. تو منافقوں سے نقصان بہت پہنچا، شدت سے اسلام کو نقصان منافقوں سے پہنچا. اور انہی منافقوں نے عظمت اہل بیت کو گھٹایا. انہی منافقوں نے لوگوں کے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. انہی منافقوں سے سارا اہل بیت کا جو تذکرہ تھا وہ لوگوں کے اذہان سے بالکل محو کیا گیا. جو لوگ ولایت اہل بیت رکھتے تھے انہوں نے دل کھول کے اہل بیت کی تعریف کی. وہ ڈرے نہیں کسی سے، وہ سچے دل سے بولتے رہے اور منافقین جلتے رہے. سرغنہ منافقوں کے بہت سے. معاملہ یہ ہے کہ نام لیجئے تو آدمی کہتا ہے صاحب آپ نے نام کیوں لے لیا. ابھی اپنے گھر کی بات ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے صاحب میرے ان کے تعلقات نہیں ہیں. ابھی کیوں نہیں ہے؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. کیا ہوا؟ کہ انہوں نے ہمارے خاندان کی کچھ زمینیں تھی ہتھیالی تھیں، ان کے پھوپھا نے ہماری والدہ کی بڑی توہین کی تھی، ان کے چچا ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ توہین کی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاملے میں تو جو ہے وہ رواداری نہیں برت رہے. اہل بیت کا معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں صاحب نام نہ لیجیے. تو اگر ہم نام نہیں بتائیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں ہم کوئی ویسے قرنی تھوڑی ہیں، ہم حذیفہ تھوڑی ہیں. بات نفاق کی آ رہی ہے تو میں ایک بات عرض کر دوں. جناب امیر مدینے میں تھے، خلافت اول کا خاتمہ ہوا، خلافت ثانی کا خاتمہ ہوا، ثالث کا خاتمہ ہوا. قبلہ بیٹھے ہیں، یہ تصدیق پوچھ لیا کہ کرنا ہے وہ تو ہم سے گواہ بنا رہے. مولانا نظر پہ آپ بھی رکھیے، غلطی ہو تو بتائیے. نہیں صحیح ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. ہو سکتا ہے ہم اپنے استدلال میں غلط ہو جائے، لیکن کوئی مجھے یہ بتائے کہ اس تینوں دور خلافت کے لوگ جو اس دنیا سے گئے ان کی نماز میت میں علی شامل تھے؟ علی تھے شامل. کیا کرنے. ایک صاحب کو تو جنازہ کئی دن تک پڑا رہا ہے اور سارا مدینہ ایک جٹ ہو کے کہہ رہا تھا اگر کسی نے دفنایا ان کو تو سمجھ لینا مسلمان کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، مسلمان تھے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اماں کا فتویٰ تھا کہ یہ یہودی ہو گئے ہیں. وہ یہی کہتی تھی یہودی ہو گیا مار ڈالو. اب جب مار ڈالا تو کہنے لگے ہم خون کا بدلہ لیں گے. بھیا یہ کیسے بدل گئے؟ انہوں نے کہا مار ڈالو. فتویٰ تو دے کے مکے چلی گئی، مار ڈالو لوگ. لیکن علی ابن ابی طالب نے ان تینوں نماز میں شرکت نہیں کی. نماز میت میں مسئلہ اگر علی نے شرکت نہیں کی تو سب کو بڑا شکوہ ہوتا ہے صاحب دیکھیے علی نے شرکت نہیں کی. بھئی فرق ہے
ایک مومن مرتا ہے مدائن میں، علی مدائن پہنچ جاتے ہیں۔ اور لکھا یہ کہ جب جا رہے تھے تو سالم ثانی صاحب جو خلیفہ ثانی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے مدائن میں انتقال ہو گیا ہے سلمان کا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ کہلیں کہ کئی دن کا؟ کہلیں نہیں کوئی بات نہیں۔ کہلیں اگر کچھ مدد چاہیے کفن وغیرہ کا انتظام تو میں، مولانا نے کہا اگر چلنا ہو تو ساتھ چلیے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے، مدائن عراق میں، علی مدینے میں ہے، یہی تو مسئلہ یہ کہ سمجھ ہی میں تو نہیں آتا ہے۔ اب ان کو جستجو بہت رہی کہ علی پہنچے یا نہیں پہنچے۔ انہوں نے اپنے کارندوں کو وہاں لکھ کے بھیجا کہ یہ بتاؤ کہ تجہیز و تکفین سلمان کی کس نے کی؟ کیا علی وہاں موجود تھے؟ مسئلہ تو یہی ہے، آپ علی کو بستر رسالت پر بھی رسالت جیسا سمجھتے رہے، آپ یہ نہ سمجھے علی تو رہے ہیں یا نبی تو رہے ہیں۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا علی کہاں نہیں ہوتے۔ تو وہاں جا کے تجہیز و تکفین کی ان کی۔ اچھا یہ بھی ہے، یہ حدیث بھی لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی۔ وہ شعر سن لیا کہ کر کے تعظیم یہ سلمان کی میت نے کہا، حق تعظیم علی بعد فنا باقی ہے۔ بھئی کیوں اٹھنے لگے؟ مولا نے کہا نہیں بھئی یہ مسئلہ یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ الا من مات حب آل محمد ماتا شہیدہ، اور شہید مرتا نہیں، یہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ سلمان نے اٹھ کے تعظیم کرتے ہوئے بتایا کہ دل میں محبت علی ہے تو روح فوراً واپس آئے گی قدم علی۔ اب میرے ساتھ ایک واقعہ گزر چکا ہے، افریقہ میں تھا جب، تو ایک میت تدفین ہو رہی تھی، ایک صاحب بڑے گٹا اٹا پڑا تھا، بڑے اچھے مومن تھے، میرے برابر ہی کھڑے تھے۔ کہنے قبلہ ایک بات بتائی۔ میں نے کیا ہے؟ کہ کیا صحیح میں علی قبر میں آتے ہیں؟ میں نے انہیں دیکھا، ہم نے کہا ایک مرتبہ مر کے دیکھ لیجیے۔ ایک مرتبہ مر کے دیکھ لیے۔ اب وہ میری صورت دیکھ رہے، اب اس کے آگے جواب کچھ ہے ہی نہیں۔ بھئی یہ پوچھ رہے ہو جیسا سوال ایسا جواب، مر کے دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا یہاں تک تو بات آپ تک پہنچائی میں نے، کچھ جو پہنچانا تھا آپ کے ذہنوں تک، توجہ دیجیے گا کہ مدینے میں اصحاب کرام میں جب کوئی مرتا تھا تو خلیفہ ثانی صاحب مجمع میں مشاہدہ کرتے تھے، جب اس کی میت اٹھتی تھی گھر سے اور قبرستان کی طرف جاتی تھی اور نماز کے لیے میت رکھی جاتی تھی تو مجمع پہ غور سے دیکھتے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا دیکھا کرتے ہیں؟ ہر میت میں آپ کی عادت ہے کہ آپ ادھر ادھر خوب دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی آپ ٹھہرے رہتے ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ کہلیں سنو، اصحاب پیغمبر میں ایک صحابی ایسا ہے جو سارے منافقوں کو پہچانتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہ صحابی اس میت میں ہے یا نہیں ہے، اگر وہ ہوتا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اگر وہ نہیں ہوتا تو میں نماز میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ حضرت یہ کرے اور علی ابن ابی طالب سرغنائے منافقین کے جنازے کو چھوڑ دے تو پھر کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟
صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، میں دلیل میں پیش کر رہا ہوں. پیغمبر ختمی مرتبت نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور کہا تم چلو گھر پہ، ہم چل کے اجرت دے رہے ہیں، اس کی معاملہ طے ہو گیا. آگے پیغمبر، پیچھے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے وہ شخص چلا آ رہا ہے. مدینے کے بازار سے گھر تک آنا ہے اسے، معاملہ طے ہو چکا ہے. راستے میں لوگ روک روک کے پوچھ رہے ہیں بھئی گھوڑا بڑا اچھا ہے، بیچنے لائے ہو؟ کہا ہاں بیچنے لائے ہوں. 1 2 3 ایسے ہی ہوتا رہا. پیغمبر نے رک کے اس سے کہا بھئی جب تیرا میرا معاملہ طے ہو چکا ہے تو پھر تو کاہے کے لیے اس سے بات کر رہا ہے؟ بھئی تو میں خرید چکا ہوں. میں نے کہا چل گھر تجھے قیمت دیتا ہوں. کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے؟ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ پیغمبر نے کہا یہ کون، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اور پیغمبر کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ وہ نبی ہے جو درخت کو اشارہ کرے چلا آئے، جو چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جائیں، سنگریزے اٹھائے تو تسبیح پڑھنے لگے، جو کعبہ قوسین کی منزلوں تک گیا ہے. اب اس سے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو لائیے. پیغمبر نے کہا بھائی تم تھے اور ہم تھے، جانور بھی گواہی دیتے ہیں، چاہے تو پیغمبر اس گھوڑے سے گواہی دلوا دے، لیکن نہیں. اب ادھر ادھر دیکھا، اب جب جو لوگ اور آئے، ہر آنے والا نبی سے یہی کہہ رہا ہے کہ بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ گواہ پیش کیجیے. ہوتے ہوتے مجمع جمع ہو گیا، یہاں تک کہ مدینے میں اب ہر آدمی چلا آ رہا ہے. لیکن جتنے صحابہ ہیں ہر آدمی آتے آنے والے صحابی یہ کہ یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ گواہ پیش کیجیے. اتنے میں ایک شخص اور دور سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہ کچھ دن نبی نے گھوڑا خریدا تھا اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے گھوڑے والا کہ جو ہے وہ آپ گواہ پیش کیجیے. نبی سے گواہ، پیغمبر سے تو مجھے یا رسول اللہ آپ نے اس سے معاملہ کہا ہاں میں نے اس سے معاملہ، اس نے بتایا اتنی قیمت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے گھر چلو میں تمہیں دے رہا ہوں. اب یہ اپنی بات سے بدل گیا. تو پیغمبر اس شخص نے پوچھا، صحابی نے، حذیفہ ہیں، وہ پوچھا کہ حذیفہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کیا کہتے ہو؟ سارے صحابہ کرام بڑے بڑے، آپ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ کہ نہیں ہم لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ گواہ پیش کر دیجئے، اگر گواہ ہے کوئی تو آپ دیجئے. مسکرا کے کہا بڑے بد نصیب ہو. اور اس کے بعد نے کہا میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے اس سے. سب اس کی طرف ٹوٹ پڑے، تم تو وہاں تھے ہی نہیں، تم نے کیسے کہہ دیا کہ عقل کے اندھو، جب اس نے کوہ فارا سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دکھایا تو نہیں. قوم موسیٰ نے تو کہا پہلے اللہ سے بات کراؤ، ہم دیکھیں گے خدا ہے کیسا. اس نے کہا اللہ ایک ہے، تم نے مان لیا. کوثر تسنیم سلسبیل ہے، تم نے مانا. جب سب مان لیا تو ایک گھوڑے کی گواہی میں کیا ماننے. اور ہر وقت بھائی فرق ہے، کوئی کہتا ہے عقیدے سے اپنے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، لیکن کوئی فرقہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. بھائی جو ہے والا ہے وہ اس صحابی کی اتباع کرتا ہے، جو تھے والا ہے وہ ہے کہ جو گھوڑے کی گواہی طلب کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
اور واقعہ عقبہ میں جو تاریخ کے سینے میں موجود ہے کہ جس میں لوگ بڑی تیزی سے، غدیر کے بعد کا واقعہ ہے، بڑی تیزی سے کچھ لوگ نکل کے گئے تھے اور جا کے پہاڑ کے دروں میں بیٹھ گئے تھے چھپ کے، اور یہ طے کیا تھا کہ پتھر گرائیں گے، اونٹ بھڑکے گا، پیغمبر وہ ہم اسی درے میں قتل کر دیں گے۔ دیکھیے خدا بھی، لوگ اپنا منصوبہ بناتے ہیں، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے تم کر لو۔ خالق کبھی جلدی نہیں کرتا، بالکل لاسٹ مومنٹ میں تم کرو، دیکھو ہم کیا کرتا ہوں۔ اب وہ صحابی مہار پکڑے ہوئے چل رہا ہے، منافقین چہرے چھپائے ہوئے بیٹھے تھے، بجلی چمکی، چہرے سب کے عیاں ہوئے۔ پیغمبر نے کہا پہچانا؟ کہاں یا رسول اللہ، کچھ کو تو پہچانا، کچھ رہ گئے۔ پیغمبر نے کہا دیکھو جب تک میں زندہ ہوں تب تک نام نہ بتانا، فلاں 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 تھے۔ اب یہ بات تو نبی نے بتائی، اب ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب وہ صحابی مسجد میں تنہا کہیں نوافل پڑھ رہا ہوتا تھا، کچھ لوگ آ کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے تھے، جب نماز ختم ہو تو پوچھنے میرا نام تو نہیں لیا تھا۔ اب یہ اتنا معتبر تھا صحابی کہ سارے منافقوں کو پہچانتا تھا، اور سب سے بڑی پہچان تو منافقوں کے لیے اصحاب نے خود ہی بیان کر دی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ہم منافقین کو اس طرح سے پہچانتے تھے، جب فضائل علی کی حدیثیں ہم بیان کیا کرتے تھے تو چہرے دیکھتے تھے، جن کے چہرے میں مردنی چھائی ہوتی تھی سمجھ جاتے تھے یہ نسلی منافق ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ منافق انہی نے عظمت اہل بیت کو گھٹایا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عظمت اہل بیت کو ہمیشہ اپنی نظروں سے گرانا شروع کیا، لیکن یہ بھول گئے کہ منافق جو بھی کر لے اس کی بیل کبھی چڑھتی نہیں ہے، راز فاش ہو کے رہتا ہے، کھل جاتا ہے راز۔ ہر منافق کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ کدھر سے بول رہا ہے۔ تو جناب امیر نے منافقین سے بھی جہاد کیا۔ پیغمبر کہہ گئے تھے یا علی 3 جہاد آپ کے لیے ہیں، ناقصین، قاسطین، مارقین، اور یہ تینوں سے جہاد منافقوں سے، تینوں طبقہ۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی اور بیعت کو توڑا، اصحاب جمل۔ ایک وہ لوگ جو علی کی بیعت میں آئے نہیں اور اصرار کرتے رہے کہ علی ہمارے سامنے دلیل پیش کریں، اور ایک وہ لوگ جو علی کو خوب پہچانتے تھے، اس کے بعد وہ دل سے ایسے نکل کے جیسے سانپ کیچل چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔
وہ نہروان والے تھے، اور تینوں سے جنگ ہوئی، اور جنگ ایسی ہوئی کہ علی نے سب کا قلع کما کیا۔ تو منافقوں نے یہ جو خاتون جنت کی عظمت کو کم کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بنت فلاں کو لایا گیا۔ آج بھی ملکۃ العرب کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس کی دولت سے دین پروان چڑھا۔ کسی بڑا خوبصورت مصرع تھا، دلی میں کبھی اس پہ محفل ہوئی تھی کہ مدح اسلام چلے مدح خدیجہ ہو جائے۔ اس کا بڑا خوبصورت شعر کسی نے اس پہ تضمین لگائی تھی کہ مدح اسلام چلے مدح خدیجہ ہو جائے۔ شاعر نے لگایا تو مصرع کہ ایسا نانی کسی ناتی کو ملا ہو تو بتاؤ، جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو۔ ایسا ناتی کسی نانی کو ملا ہو تو بتاؤ، جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے۔ اور ایسی بیٹی کے جو لہجے میں تھی تمثیل علی، غیظ میں آئے تو پھر تخت کا تختہ ہو جائے۔ پوری کتاب میں کیا حیثیت کیا ہے ان کی روایت کی؟ بنت رسول کے مقابلے میں تم لاؤ گے؟ اگر اتنی ہی بعظمت تھی تو مباہلے میں گئی ہوتی۔ ہم نے تو نہ سنا کہیں کہ کوئی مباہلے میں جانے کے لیے کسی نے کہا ہو ہمیں بھی لیتے چلیے۔ اچھا، جو لوگ کہتے تھے 4 بیٹیاں تھیں تو 4 میں اور بیٹیاں کیوں نہ آئی کہ ہمیں ابا ضرور لے چلیے گا۔ اچھا، خود نہ گئی ہوتی تو آ کے کہتی کہ حسنین کو لے جا رہے ہیں، میرے منع کو بھی لیتے جائیے۔ اور چلو خود نہیں، بیٹیاں نہیں تو یہی کہہ دیتی ابا جان اگر علی کو جا رہے ہیں میرے میاں کو بھی لیتے جائیے، کچھ نام تاریخ میں ان کا بھی ہو جائے۔ ویسے تو جنگ میں غریب ٹھہرے نہیں کبھی۔ لیتے جائیے بھیا، خارجی تاریخ کے اوراق میں 4 بیٹیاں دکھانا کہیں وہ نہیں ہے، دلائل تو لاؤ۔ وہاں پہ ذوی القربہ کی آیت جب آئی تو پروانہ کس کے نام لکھا رسول نے؟ اور پراپرٹی کا معاملہ تھا، اگر لڑکیاں چپ بھی رہتی تو داماد ایسے نہیں تھے۔ یہ خاتون جنتی تھی کہ علی کبھی مال غنیمت گھر لے کے نہیں آئے، راستے میں مستحق ملتے گئے، علی بھاگتے چلے گئے۔ تاریخ میں بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ شہزادی نے کبھی کوئی خواہش کی نہیں، کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ بھئی مانگے ہے بھئی، جہاں کی ہے وہاں حکمرانی چلتی ہے۔ بیٹوں نے کہا عید کے لباس، کہا آپ کے لباس تیار ہو رہے۔ ہم نے تو کسی تاریخ میں نہ پڑھا کہ مدینے کے کسی دکاندار کے ہاں سے کپڑا خریدا گیا، اور مدینے کے کسی درزی نے کہا نہیں ہم سلیں گے حسنین کا کرتا۔ اب یہ ضرور دیکھا کہ اس کے مقابلے میں لوگوں نے کہا فلاں کے لیے جبہ بھی آیا تھا۔ اب علی کی ذوالفقار کے منکر ہوئے، کہنے لگے یہ کہاں سے لائے، کیا اوپر لوہار کی دکان ہے؟ کہنے لگے اگر اوپر جبے کا درزی موجود ہے تو بھی لوہار بھی موجود ہے۔ جہاں سے آپ بتا رہے جبہ آیا تھا اسی کے برابر میں لوہار کی دکان ہے۔
تو شہزادی کون ہے؟ نکاح ہے، لباس تیار ہو اور آ گئے لباس. بس یہ کہ زمین پہ آل احمد ہیں، فلک پر حکمرانی ہے. جو چاہیں بھائی 3 دن روٹیاں دیتے ہیں تو پھر شان میں قصیدہ بھی آتا ہے، پورا خان بھی آتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ ایسے سخی ہوں تو کہ جس کو قرآن نے رکھا. ایک بات ہوتی ہے ما فی الضمیر، انسان دل میں رکھتا ہے، کہتا نہیں ہے، تذکرہ نہیں کرتا، دل کے اندر ہے، دل کی کیفیت خود سے کہہ رہا ہے. اور اس کو سورہ دہر نے بیان کیا. اور وہ کیفیت کیا ہے جس کو سورہ دہر نے کہا؟ وہ یہ کہ دل کے اندر تھا ان کے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو اطعام کیا، کھلایا، وہ تیرے لیے. یہ دل میں کہہ رہے ہیں خالص سے، پروردگار ہم نے روٹیاں 3 دن دی، شہرت کے لیے نہیں دی ہیں، تیرے لیے دی، تیری محبت میں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ کوئی شکریہ. یعنی جسے دیا اس سے کچھ نہیں چاہیے، جس کے لیے دیا ہے وہ جانتا ہے. قرآن نے رکھا اس کو کہ یہ ایسے سخی ہیں، سخاوت ایسے کرتے. کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سخاوت، ایسے ہوتے ہیں سخی. اس کو کہتے ہیں سخاوت، ایسے ہوتے ہیں سخی. کاسہ دست شہادت پہ بھرا کر رکھ دیا. کاسہ دست شہادت پہ بھرا کر رکھ دیا. ایسے سخی لاؤ، نہیں ملیں گے. ایسی سخاوت کی ہے. یہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے، کسی سے بدلہ نہیں، کسی سے شکریہ نہیں، کوئی عوض نہیں چاہیے. ہم تیرے لیے کر رہے پروردگار. تو یہ جو 4 بیٹیوں کا لوگ کرتے ہیں، صاحب یہ 4 بیٹیاں تھیں تو 4 میں لاؤ. تذکرہ کہاں ہے بیٹیوں کا؟ وہ ذوالنورین ہو گئے، 2 بیٹیاں ان کو دے دی. یہی تو کہا جاتا ہے صاحب 2 بیٹیاں ان کو بیاہی تھی. تاریخ سے ثابت تو کرو. اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب باپ کا جنازہ تھا رکھا تھا تو اور بیٹیاں کہاں تھیں؟ سبت علیہ مصائب کا مرثیہ تو صرف ایک ہی بیٹی نے پڑھا، باقی بیٹیوں کا مصائب کہاں؟ کسی نے پڑھا ہو تو بتاؤ، کوئی دلیل لاؤ ایسی. لیکن نہیں، ایسا کہیں کچھ نہیں. جس بیٹے کے لیے پیغمبر نے کہا یہ میرا جز ہے، یہ نہ سوچنا میں علم کا شہر ہوں، شہر علم کی بیٹی ہے. کسی سے جس کی بیٹی کے لیے جو ہے وقت کا امام کہہ رہا ہو پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. یہ جو ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا صاحب شہزادی زینب ام کلثوم تو معصوم نہیں ہے، اور جناب عباس تو معصوم نہیں ہے. وہ عقل کے اندھے، پہلے عقل کے ناخون لے. پہلے یہ سمجھ جس گھر جس آنگن میں قرآن گھٹنیوں چلا ہو یہ اس گھر میں پلے ہیں. باپ بعد مدینۃ العلم، ماں مدینۃ العلم کی بیٹی، جس کے گھر کی خاتمہ ایسی ہے کہ شہزادی نے اس کو اتنی تعلیم دے دی کہ اس نے قرآن کے علاوہ کسی زبان میں گفتگو ہی نہیں کی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی لاڈلی بیٹی کی خاتمہ ایسی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا.
اور ان کی نواسی کے لیے ایک روایت ہے، بی فضہ کی نواسی کے لیے، کہ وہ حج کے لیے گئی تھی اور راستے میں تشنگی محسوس ہوئی اور دور تک پانی میسر نہیں تھا، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار تجھے پتا ہے کہ میں کس کی نواسی ہوں اور میری نانی نے کس کی خدمت کی، اور میری نانی اس گھر کے کے لوگوں سے وفادار رہی آخر وقت تک، اگر میری نانی کی کوئی منزلت ہو تو میں پیاسی ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آسمان سے ڈول اتری اور انہوں نے پانی پیا، اس پانی پینے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے آخر عمر تک پھر کبھی پانی نہیں پیا۔ یہ بی فضہ کی نواسی کی کے فضائل میں یہ منزلت ہے۔ تو جنہوں نے پہچانا بیعت الرسول کو، پیغمبر نے کہا تھا کہ میرا جز ہے، اور جو صحیفے شہزادی نے چھوڑے ہیں ان صحیفوں کے متعلق امامت سے پوچھئے، چھٹے امام سے پوچھئے، وہ بتائیں گے ان صحیفوں میں کیا تھا، مصحف فاطمی کیا ہے۔ کچھ صحیفے ایسے ہیں جس کو شہزادی نے املا کیا، جناب امیر نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، اس فدق کے علاوہ 7 باغ اور شہزادی نے چھوڑے تھے، جس کی آمدنی کے متعلق شہزادی نے وصیت کی تھی۔ اس میں سے کتنا بنی ہاشم کو دیا جائے گا، کتنا مدینے میں آنے والے زائرین کو دیا جائے گا۔ اگر یہ ساری ملکیت باقی رہتی تو خدا گواہ ہے عالم تشیع میں کوئی کسی کے سامنے دست دراز نہ کرتا۔ فدق تو اپنی جگہ پہ، اور فدق کی آمدنی کبھی سیدہ کے گھر نہیں آئی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ خاتون جنت فدق اپنے لیے مانگ رہی تھی، ملکیت تھی محبان اہل بیت کے لیے طلب کر رہی تھی۔ ہمارے شیعہ مفلس نہ رہیں، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ابھی لذیذ معتزلی نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سچ بتائیے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا بنت رسول دربار میں گئی تھی حق مانگنے کے لیے؟ کہا ہاں گئی تو تھی۔ تو کہا دیا کیوں نہیں؟ کہا بات یہیں پہ رہنے دو۔ کہا نہیں، ہمیں بات واضح کی، سمجھ میں نہیں آتا، میں بہت کنفیوژن میں ہوں۔ کہا اگر شہزادی کو سچا مان کے فدق دے دیا ہوتا تو کل شہزادی کہتی 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے شوہر کو خلیفہ اور نامزد کیا گیا تھا، اعلان ہوا تھا، خلافت کا حقدار بھی میرا شوہر ہے، تو وہ بھی چھوڑنا پڑتا۔ کیا کریے گا؟ عزیزان گرامی، خدا کسی پہ وہ وقت نہ لائے کہ کوئی اپنا حق لینے کے لیے کسی کمینے کے دربار میں جائے۔ خدا کسی کمینے کے سامنے، دعا کرتا ہوں کہ علی کا چاہنے والا کبھی کسی کے کمینے کے سامنے دست دراز نہ کرے۔ بنت رسول، ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ کی مدح ثنا ہم کریں، جس کی فضائل و مناقب جبریل بیان کرے، جس کی تعظیم اس کے بابا رسول کرے۔ عزیزان گرامی، آج کوئی مرتا ہے تو لوگ پرسہ دینے جاتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے کہ بنت رسول کو کس کس صحابی نے پرسہ آ کے دیا؟ کون کون آیا؟ کسی نے پرسہ دیا؟ بلکہ یہ ملتا ہے
کہ یا علی سیدہ سے کہہ دو یا رات میں رویا کریں یا دن میں رویا، رات میں روتی ہیں تو نیند میں خلل پڑتا ہے، دن میں روتی ہیں تو کام میں خلل پڑتا ہے۔ بنت رسول گھر کے کام میں مصروف رہتی ہیں۔ دیکھیے بدن کا ایک جز اگر متاثر ہے تو ساری باڈی انسان کی متاثر ہوتی ہے۔ اس سردی میں اگر چوٹ لگ جائے تو پوری باڈی پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے شہزادی نے پسلیاں ٹوٹنے کے باوجود شہزادی کون ہے فاتح بدر ہونا سے چھپا لی گئی۔ بہت پہلے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، ذاکر نے مجلس پڑھی، ایک شخص روتا رہا بہت دیر تک، سب چلے گئے، وہ رو رہا، اٹھا نہیں، قریب گئے، پوچھا بھائی کیا میں نے بہت شدید مصائب پڑھ دی؟ قبلہ بات یہ ہے میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، آپ نے پڑھا کہ پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی۔ دیکھیے اور ہڈیاں جڑ جاتی ہیں لیکن اگر پسلیاں شکستہ ہو وقت گزرتا رہا، بنت رسول گریہ کرتی رہتی تھی، درخت کے سائے میں بیٹھ کے روئی، معلوم انہوں نے درخت کاٹ دیا۔ شہزادی کے لیے حجرہ جناب امیر نے بنایا، حجرے میں بیٹھ کے روتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن جناب امیر نے صبح سے دیکھا شہزادی گھر کے کام میں مصروف ہیں، مٹی بھگو رکھی ہے بچوں کو نہلانے کے لیے، سر دھلنے کے لیے، کھانا بھی پکا رہی ہیں اور کام۔ جناب امیر نے رک کے پوچھا بنت رسول آج آپ گھر کے کام میں مصروف ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا علی اب جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اتنا سنا علی گھر سے چلے گئے، بچوں کو نہلا دھلا کے بچوں کو باہر رخصت کیا، اپنے بابا کے پاس جائیے، اسما غسل کا پانی تیار کر دے۔ غسل کیا، اسما ہم نے کھانا بنا دیا ہے، بچے آئیں تو پہلے کھانا کھلانا، میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا 3 آواز دینا، اگر جواب نہ ملے تو سمجھنا بنت رسول اب نہیں۔ سمجھ لینا بنت رسول اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا اسما دروازے پہ نظریں گڑائے ہوئے، ایک کان جو ہے وہ حجرے کی طرف، کبھی حجرے کی طرف دیکھتی ہیں کبھی دروازے پہ دیکھتی ہیں۔ اتنے میں بچے آ گئے، اسما نے بچوں کو دوڑ کے گلے سے لگایا، دسترخوان بچھایا، اپنے آنسو پوچھ لیے کہ بچے نہ، دسترخوان بچھا کہا بچوں کھانا کھا لیجیے، آقا شہزادوں سے کہا کھانا کھا لیجیے۔ بچے اسما کو دیکھ رہے ہیں، پوچھے گھر کا دستور بدل گیا، پہلا دستور تو یہ ٹوٹا کہ ہمیشہ دروازے پہ ماں آ کے کھڑی ہوتی تھی، آج اماں دروازے پہ نہ آئی۔ دوسرا دستور یہ کہ ماں لقمہ توڑ کے کھلاتی تھی،
خدا سلامت رکھے اہل بیت کی چاہنے والی خواتین، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ میرے جد مرحوم افتخار العلماء پڑھتے تھے 18 سال کی بیٹی رسول کی سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، ہاتھ میں عصا آ گیا۔ ہاتھ میں عصا آ گیا۔ عزیزان گرامی، حسنین روتے ہوئے بابا کے پاس آئے، جا کے کہا بابا ماں چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے علی آئے، چادر آئی، رونے لگے۔ تکفین کا انتظام ہوا، مولا متقیان غسل دے رہے تھے، حسب وصیت چیخ مار کے روئے۔ سلمان نے پوچھا آقا کیوں چیخ مار کے رویا؟ کبھی ایسے طرف کے نہ روئے۔ کہا سلمان ارے کرتا ذرا ڈاٹا، پسلیاں شکستہ تھی، بازو دل ارے قنفت کے تادیانے کا نشان تھا، سیدہ زخمی تھی، ارے کبھی مجھ سے تذکرہ نہ کیا۔ اسماء، عرب میں جو دستور ہے جنازے کا، مجھے پسند نہیں ہے کہ جو جنازہ ایسے اٹھتا ہے خواتین کا پردہ نہیں رہ جاتا۔ اسماء تو حبشہ کے رہنے والی ہے، تیرے ہاں کیسے جنازہ اٹھتا ہے؟ اسماء نے بانس کی پھنٹیوں سے بنا کے بتایا شہزادی ایسے بنتا ہے، اس میں جنازہ اندر رکھ دیتے ہیں، چادر ڈال دی جاتی ہے۔ دیکھنے کے بعد بنت رسول پہلی مرتبہ مسکرائی کا اسماء خدا تیرے پردے کو سلامت رکھے، تو نے میرا پردہ اس شخص کا تابوت تیار ہوا۔ جناب امیر سے کہا تھا یا علی شب کے پردے میں میرا جنازہ اٹھانا، دیکھو بنت فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، فلاں لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، میں ان سے نالا۔ اے شہزادی ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم آپ کی مدد۔ اے شہزادی یہ شرف آپ نے بخشا کہ جنت میں بول سکتے ہیں۔ بنت رسول ہم آپ کو نثار، بنت رسول ہم آپ کو کیا پیش کر سکتے ہیں؟ شہزادی یہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے، آپ کی غربت پہ ہم بیٹھ کے رو لیتے۔ بنت رسول جب بھی مدینے جانا ہوا، آپ تو گواہ ہے کہ آپ کی لحد کے پاس کھڑے ہو کے آنسو بہائے ہیں، آپ کی غربت یاد آتی تھی۔ عزیزان گرامی آپ کو بنت رسول کی زیارت نصیب فرمائے، خدا زندگی اتنی دے کہ روضہ تعمیر ہو، آپ کی نسلیں دیکھیں۔ عزیزان گرامی سارا مدینہ جگمگاتا ہے لیکن بنت رسول کی قبر پہ شمع بھی نہیں جلتی۔ سرکار وفا کا روضہ جگمگاتا ہے لیکن ام البنین کی قبر رضے پہ چراغ نہیں جلتا۔ خدا سے دعا یہی ہے کہ فرزند رسول کے ظہور میں تعجیل ہو تاکہ ان ملونوں کا خاتمہ ہو سکے اور یہ روضے تعمیر ہو جائے۔ عزیزان گرامی جب جنازہ تابوت میں رکھا جا چکا، جناب امیر نے بچوں سے کہا آؤ، بیٹیوں سے کہا ماں سے رخصت ہو لو، بیٹیاں رخصت ہو لی۔ امام حسن کو بلایا، امام حسین دور کھڑے تھے، مولا حسین کو بلایا، کہا میرے لال آکے اپنی ماں سے رخصت ہو لی۔ تاریخ بتاتی ہے بڑے دھیرے دھیرے قدموں سے آئے،
آ کے کھڑے ہوئے اور یہ کہا اماں آپ مریم سے رتبے میں کم تو نہیں ہیں، اماں مریم سے اپنے لال کو سینے سے لگایا تھا، اتنا سننا تھا جو ہاتھ تکبیر کے لیے نہ اٹھے وہ ہاتھ بندے کفن توڑ کے نکلے، میرے لال حسین ارے قریبا سینے سے لگایا، اماں کل جب گھوڑے سے گر رہا ہوگا مقتل میں چلی آنا، بالوں سے صاف کر دے، ارے گرے اٹھائے تیرہ بن کے اکرمکم اللہ۔ جناب امیر نے تسلی دے کے حسین کو جدا کیا۔ میں کہوں آقا ارے کل سکینہ جنازے سے لپٹی ہوگی، رخساروں پہ تماچے لگ رہے ہوں گے۔ لیجئے شب کے پردے میں تابوت چلا، لکھا ہے کہ کسی نے اندھیرے ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ کے کھجور کی ایک شاخ جلا دی، جلدی سے جناب امیر نے جا کے دونوں ہاتھوں سے اس کو بجھایا، کہا نہیں کوئی چراغ نہیں جلے گا، کوئی اجالا نہیں ہوگا، بنت رسول کی وصیت تھی اندھیرے میں جنازہ اٹھے۔ لکھا ہے کہ جنازہ جو ہے جنت البقیع کی طرف گیا، عزیزان گرامی شب کے پردے میں بنت رسول دفن ہو گئی۔ لیجئے جناب امیر چلے آئے گھر کو، لکھا ہے ایک روز مدینے میں گزر رہے تھے، لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تلاش معاش کے لیے نکلے اور کام نہ ملے، خالی ہاتھ گھر آئے، بچے بھوک سے بلک رہے ہوں۔ کسی نے کچھ کہا، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جناب امیر بھی جا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا یا علی آپ فرمائیے ایک مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ لکھا ہے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا تمہیں پتا ہے سب سے بڑی مصیبت مرد کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ کوئی ملعون، کوئی کمینہ اس کے گھر پہ یلغار کرے، اس کی زوجہ پہ تازیہ نہ لگے، اس کی پتلیاں شکستہ ہو، بدل میں بچہ چاہیے ہو، اس کے ہاتھ شریعت سے بندے ہو، وہ قاتل سے انتخاب نہ دے سکے، اس سے بڑھ کے مصیبت ہے۔ اللہم انی اسألک بحق الزہراء بیہا بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہ شہزادی کونین کے صدقے میں ان اشکبار آنکھوں پر رحمت نازل فرما، ان آنکھوں کو جوار اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، ان آنکھوں کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تمام مومنین کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ پس پردہ جو خواتین بیٹھی ہیں بنت رسول کے غم میں اشکبار ہیں، پروردگار ان سب کے پردے سلامت رکھنا، ان کی بیٹیوں کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھنا، ان مومنین کے رزق میں وسعت و برکت عنایت فرمانا، ان میں جو قرضدار ہیں بنت رسول کے صدقے میں ان کے قرضے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جو بیمار ہیں بنت رسول کے صدقے میں ان کو شفا عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، قوم کے بچوں کو علم کے اضافہ فرما، پروردگار علم کی دولت سے ہمارے قوم کے بچوں کو مالا مال فرما، اور جو لوگ مسافرت ہیں ان کو خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا۔ پروردگار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو نوکران امام میں شمار فرما۔